فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں کہکشان نیستی، آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی سے متعلق ایک مستند داستان جسے تحریر کیا ہے محمد ہادی اصفہانی صاحب نے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 26ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 372، اور داستان بیان کریں گے قاسم فاسق، 1352 قمری 1933 عیسوی۔ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 سے۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الیہ ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ دیوار شہر کے کنارے بازار بزرگ کے آخری حصے میں واقع قہوہ خانے میں کونے کی میز پر 12:30 بجے یہ پیغام ایک اجنبی نے مجھے پہنچایا تھا۔ عام طور پر گاہک کسی طرح آرڈر وغیرہ دیا کرتے تھے۔ میں میز کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے جیبی خنجر سے میز پر خراشے ڈال رہا تھا۔ مجھ پر بیزاری طاری ہو گئی تھی اور اسے دیر کیے کئی منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے اپنے دشداشا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور تمباکو کی تھیلی نکال کر میز پر رکھ لی۔ سگریٹ پر لپیٹنے والا کاغذ اٹھایا اور بیزاری سے اس میں تمباکو ڈال کر اسے تھوک سے بند کیا۔ میں نے اپنے ارد گرد نگاہ دوڑائی۔ اس قہوہ خانے میں صرف خاص قسم کے لوگ آنے کی ہمت رکھتے تھے۔ زیادہ تر نجف کے بدمعاش یہاں اکٹھا ہوتے اور صبح تک محفل جمائے رکھتے۔ کاؤنٹر والے کی میز کے نیچے جو چاہے میسر تھا۔ میں نے جتنی بھی دروازے پر نظریں جمائی وہ نہیں آیا۔ مجھے معلوم بھی نہیں تھا کہ وہ کون ہے۔ عام طور پر کاموں کی سفارش اجنبیوں سے ملا کرتی تھی، آدھی اجرت کام سے پہلے اور بقیہ کام کے بعد۔ میں نے سگریٹ کو لائٹر سے جلایا، اسے دھوئیں میں تبدیل کرنے لگا۔ جیسے ہی پہلا کش لیا، قہوہ خانے کی گھنٹی بجی۔ میں نے گھوم کر دیکھا، وہ ایک اجنبی شخص تھا۔ اس نے اپنی دستار کو سر اور چہرے پر اس طرح لپیٹا ہوا تھا کہ صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھیں۔ موٹی توند، بھاری بھرکم ہاتھ اور سفید دشداشے میں وہ اپنی آنکھوں سے تلاش کر رہا تھا۔ اس کی نظر دیوار کے کونے پر میز پر پڑی اور اس نے مجھے دیکھ لیا، کچھ جھجکا اور میری طرف آیا۔ میں نے اپنا چہرہ پھیر لیا، دھواں اپنے سینے میں اتارا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ وہ میرے قریب آیا اور گرجناک آواز میں بولا، قاسم، تم نے دیر کر دی۔ وہ ڈھٹائی سے بولا، ٹیک لگائے تھک گئے ہو۔ میں نے سوچا کہ ہمارے پیشے میں وقت شناسی کو اعتبار کی نشانی سمجھا جاتا ہے، یہ کس قسم کا آدمی ہے، اسی لیے میں نے کہا اپنا کام بتاؤ۔ وہ کرسی کو زور سے پیچھے گھسیٹ کر بیٹھ گیا اور اپنی بے روح آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہوا بولا، تمہیں اچھے پیسے ملنے والے ہیں۔ میں نے سر ہلایا اور قہوہ خانے کے ملازم کو اشارہ کیا کہ وہ گلاس زہر ماری کے لیے لے آئے۔ 2 گلاس زہر ماری کے لیے لے آئے۔ کام کی نوعیت؟ وہ کچھ خاموشی کے بعد بولا، قتل۔ سگریٹ میں نے ایشٹرے میں بجھائی اور کہا، کام کی اجرت کا تعین اس کی قدر و قیمت سے ہوتا ہے جسے تمام کرنا ہے۔
اس نے اپنے اطراف میں دیکھا اور جیب سے مٹھی بھر طلائی سکے نکال کر میرے سامنے میز پر رکھ دیے۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سر ہلایا، گویا اس شخص کو قتل کرنا اس کے لیے دوسری ہر چیز سے زیادہ اہم تھا۔ اسی وقت قہوہ خانے کے ملازم نے مشروب کے گلاس ہمارے سامنے رکھے اور چلا گیا۔ میں نے ایک کو اٹھا کر منہ سے لگایا ہی تھا کہ وہ غصے سے بولا، یہ کیا حرکت کر رہے ہو؟ میں نے تعجب سے کہا، اندھے کو کیا شراب پی رہا ہوں؟ اندھے ہو کیا؟ شراب پی رہا ہوں۔ اس نے شراب کا گلاس میرے ہاتھ سے چھینا اور اسے زور سے زمین پر دے مارا، پھر کہا، نجاست پیتے ہو، وہ بھی امیر المومنین علیہ السلام کے مرقد کے پاس؟ اطراف میں موجود خمار آنکھیں ہماری طرف متوجہ ہو گئیں اور شراب کا گلاس زمین پر ٹوٹ گیا۔ وہ کون تھا جس نے مجھ سے اس طرح بات کرنے کی ہمت کی تھی؟ میں نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا، کیا تم شیخ ہو کہ شراب کو برا سمجھتے ہو؟ تمہارا اس سے کوئی واسطہ نہیں کہ میں کون ہوں۔ اس کے سونے کے سکے جگمگا رہے تھے، لہٰذا میں نے معاملہ خراب نہیں کرنا چاہا اور کہا، کون ہے اور کہاں ہے؟ یہیں قریب میں ہے، وادی سلام زیادہ جاتا ہے، وہیں اس کا کام تمام کر دو۔ میں نے سکے ہاتھ میں جمع کر کے اپنی طرف گھسیٹے اور کہا، یہ آدھی اجرت ہے۔ اس نے بے جان نگاہ مجھ پر ڈالی اور کہا، جب کام ہو جائے گا تو یہیں پر تمہیں باقی رقم مل جائے گی۔ وہ اگرچہ کرخت قسم کا آدمی تھا، لیکن اس کا فیصلہ کن ہونا مجھے اچھا لگا۔ دوسرے زیادہ تر گاہک سودے بازی کرتے تھے، لیکن جیسے یہ کام اس کے لیے باقی سب سے زیادہ اہمیت کا حامل تھا۔ میں نے اپنی بھاری آواز میں کہا، نام؟ ایک مولوی ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، نام؟ اس وقت میں نے دیکھا کہ دستار تلے چھپی ہوئی اس کی آنکھوں میں کچھ لرزہ طاری ہوا، لیکن وہ جلدی سے بولا، قاضی۔ میں نام پوچھ رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو قاضی؟ کون سا قاضی؟ کس ادارے میں؟ کیا اس نے تمہاری رشوت قبول نہیں کی ہے؟ نہیں احمق، ایک مولوی جس کا نام قاضی ہے۔ سر تپا میرے وجود میں بجلی سی دوڑ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن اچانک بڑھ گئی تھی۔ میں نے بلند آواز سے پوچھا، کون سا قاضی؟ اس نے اپنی کوہنی میز پر ٹکائی اور اپنا سر نزدیک لا کر بولا، سید علی قاضی۔ جب میں نے قاضی کا نام سنا تو میرے وجود میں آگ بھڑک اٹھی، میرے اعضاء کی تمام قوت جیسے میرے گلے میں جمع ہو رہی تھی۔ میں تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا، اپنے خنجر کو اس کے چھوٹے غلاف سے باہر نکالا اور پوری قوت سے اسے میز پر گاڑ دیا۔ میری مٹھی میں جو سکے تھے انہیں اس کے سامنے دے مارا اور چیخ کر کہا، میں شرابی، بے نماز اور جو تم چاہو کہہ لو وہ ہوں، لیکن قاضی کچھ نہیں ہوں۔ قاضی پہلوان صفت اور ایک مرد ہے۔ اگر اس کی قیمت 1,00,000 سکے بھی ہوں تو میں اسے قتل نہیں کروں گا۔ اگر کسی اور کا ہاتھ اس تک پہنچا تو میں خود اسے نابود کر دوں گا۔ میں تیزی سے میز سے دور ہوا اور غصے سے کہا، جو ایک اژدہے کی مانند میرے تمام وجود کو نگلے جا رہا تھا، اسے دیکھا۔ ظاہر تھا کہ وہ غصے کی شدت سے ابل رہا تھا اور اس کے دانت پیسنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ پیشانی پر رکھا اور عزاداروں کی طرح بالکل خاموش ہو گیا۔ میں نے اپنے پیچھے دیکھے بغیر قہوہ خانے کے دروازے کو زور سے بند کیا اور دیوار شہر کے کنارے بے مقصد چلنے لگا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ قاضی سے اس عقیدت نے کہاں سے میرے وجود میں اپنی جڑیں پھیلائی تھیں۔ میں نے سر کے اوپر آسمان پر نظر ڈالی اور چاند کی چمک دمک میں محو ہو کر سوچ میں ڈوب گیا۔ قاضی نے چند بار مجھے نصیحت کی تھی کہ اپنے کاموں سے ہاتھ اٹھا لوں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا۔ میں جب بھی اپنے وتیرہ بدلنا چاہتا، اپنے وجود میں ایک بھوکا ہیولا موجود پاتا، جس کی ہر صبح و شام کی غذا غضب و شہوت تھا۔ لیکن مجھے معلوم نہیں مجھے وہ کیوں اچھے لگتے تھے۔ اگرچہ وہ کہتے کہ یہ کام چھوڑ دو، اپنے شرعی وظائف پر عمل کرو، اور میں سنتا نہیں تھا، لیکن ان کے پاس بیٹھنے میں مجھے مزہ آتا تھا۔ اب یہ شخص آیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ قاضی کو مار ڈالے۔ مجھے حسرت تھی کہ میں نے گھوسا مار کے اس کا جبڑا کیوں نہیں توڑ دیا۔ میری نگاہیں آسمان پر تھیں اور میں نے فیصلہ کیا صبح تک وہیں گھومتا پھرتا رہوں گا تاکہ صبح کو قاضی سے مل سکوں جب وہ وادی سلام جا رہے ہوں۔ عشق کسی قاعدے کو نہیں پہچانتا۔ جب سے میں نے میز پر مکہ مارا تھا، ہر لمحے ان کی محبت کی گرمی میرے وجود میں بڑھتی جا رہی تھی۔
میں دیوار شہر تک پہنچا جس کا اختتام وادی سلام پر ہوتا تھا، اور وہیں سے حرم کے گنبد پر نظریں جمائیں اور دیوار شہر سے ٹیک لگائے ہوئے سو گیا۔ اپنے گندے پر رکھے جانے والے ہاتھ سے میں جاگا۔ طلوع آفتاب کی سرخی میری حیرت زدہ آنکھوں کو سکون بخش رہی تھی۔ میں نے اپنی صورت پر ہاتھ پھیرا اور ابھی میری ایک آنکھ بند ہی تھی کہ اپنا سر اٹھایا تاکہ دیکھ سکوں کس نے ہمت کی ہے کہ وہ قاسم کو جگا دے، لیکن جیسے ہی میری نظر ان کی صورت پر پڑی میں سمجھ گیا وہ خود ہیں۔ وہ ہر صبح کی طرح وادی سلام جا رہے تھے کہ مجھے وہاں دیکھ لیا۔ اپنے ہونٹوں پر سجی ہنسی ہے ساتھ کہا، اپنے ہونٹوں پہ سجی ہنسی کے ساتھ کہا، سلام قاسم۔ میں تیزی سے اٹھا، اپنا دشداشہ جھاڑا جو کہ گرد آلود ہو گیا تھا، اور کہا، آقا سید سلام عرض کرتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ تمہیں یہاں نیند آ گئی ہے، تمہیں جگا دوں تاکہ نماز پڑھ لو۔ میں نے اپنا سر جھکایا اور سر کو کھجایا۔ جس عصا سے انہوں نے ٹیک لگائی ہوئی تھی اسے دیکھا اور کہا، آقا سورج نکل آیا ہے، کل صبح پڑھ لوں گا۔ انہوں نے ہنس کر کہا، بیٹھو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں بھی بوکھلایا ہوا اس بات سے خوش ہو کر کہ وہ کبھی بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کسر شان محسوس نہیں کرتے تھے، بیٹھا اور کہا، بس سر و چشم آقا فرمائیے۔ پیر مرد نے اپنا ہاتھ میرے کاندھے پر رکھا اور میرے برابر بیٹھ کر بولے، قاسم تم مجھے چاہتے ہو؟ میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کیوں یہ پوچھ رہے ہیں کہا، آقا اس کے منکر پر لعنت۔ انہوں نے دیوار سے ٹیک لگائی اور کہا، میں اگر کچھ کہوں تو وعدہ کرتے ہو مانو گے؟ میں نے جلدی سے کہا، آقا آپ جان مانگیں۔ وہ جو بھی کہتے میں کرنے کے لیے تیار تھا، اسی لیے کہا، جان مانگے آقا، آپ کی اطاعت واجب ہے۔ قاضی نے اپنا ہاتھ میرے سر پر رکھا، قاضی نے اپنا ہاتھ میرے پیر پر رکھا اور کہا، قاسم تم نے کئی بار مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ جو کام میں کہوں وہ انجام دو۔ میں الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا، کہا، بسر و چشم آقا سید فرمائیے۔ انہوں نے آسمان پر سورج کے نیچے محو ہوتی ہوئی سرخ لکیر پر نظر ڈالی اور کہا، قاسم آج رات سے اٹھو اور نماز شب پڑھو۔ میرے سینے میں سانس رک گئی، میری آنکھیں حیرت سے سکڑ گئی تھیں۔ میں ان کی آنکھوں میں خیرہ ہوا اور طویل حیرت کے بعد کہا، آقا آپ جانتے ہیں میں نماز ہی نہیں پڑھتا، نماز شب پڑھنا تو دور کی بات ہے۔ ہمارا وعدہ کیا ہوا؟ آخر آقا میں راتوں کو دیر تک قہوہ خانے میں ہوتا ہوں اور صبح کے وقت جاگتا بھی نہیں ہوں، اپنی واجب نماز ہی پڑھ لوں۔ وہ دیوار سے کچھ دور ہوئے اور دونوں ہاتھوں سے اپنے عصا کا سہارا لیا، پھر کہا، تم جس وقت کی نیت کرو میں تمہیں جگا دوں گا۔ میری زبان کو تالا لگ گیا تھا، میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، آقا کیا آپ جانتے ہیں میرا گھر کہاں ہے؟ نہیں قاسم، تم نیت کرو، میں جانتا ہوں تمہیں کیسے بیدار کروں۔ اب میں قفل ہو چکا تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے۔ ان کی نظر کا تعاقب کیا جو حرم تک جا رہی تھی، پھر حرم پر نظر جما دی اور بے اختیار کہا، بسر و چشم آقا۔ انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ مار کر کہا، اب مجھے چلنا چاہیے۔ اپنے عصا سے ٹیک لگایا اور اپنے پیر کے درد کے ساتھ جو واضح تھا ان کے لیے تکلیف دہ ہے، اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھے اور کہا، خدا حافظ قاسم۔ میں بھی اٹھا، انہیں خدا حافظ کہا اور ان کے قدموں پر خیرہ ہو گیا جو کہ آہستگی سے اٹھ رہے تھے، یہاں تک کہ وہ شہر کے دروازے سے وادی سلام کی سمت چلے گئے۔ اس دن کو میں نے اسی طرح گزارا جس نے ابھی دنیا میں آنکھ کھولی ہو اور اسے کچھ بھی معلوم نہ ہو۔ رات کو گھر گیا، اپنا دشداشہ اتارا اور بستر کی طرف چلا گیا۔ گزشتہ رات میرے ساتھ جو کچھ پیش آیا تھا اس کے بارے میں سوچنے لگا۔ وہ آدمی کون تھا جو مجھ سے یہ چاہتا تھا کہ میں قاضی کو مار ڈالوں، اور قاضی کون تھے جو مجھے چاہتے ہیں کہ میں نماز شب پڑھوں؟ بلکہ خود میں کون تھا؟ اس قدر تضاد کے درمیان تنکے کی مانند طوفانی ہواؤں میں ادھر سے ادھر جا رہا تھا۔ وہ کشش اور رجحان جس کا سرچشمہ میرے لیے نامعلوم تھا اور جس نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا تھا، مجھے چھوڑ نہیں رہی تھی۔ میں قاضی کی بات سنتا ہی کیوں،
میری پلکیں بھاری ہو رہی تھیں اور نیند مجھ پر پوری طرح چھا رہی تھی۔ رات میرے جاگنے کی واحد دلیل وہ محبت کا شعلہ تھا جسے پیر مرد نے میرے اندر روشن کیا تھا۔ کچھ وقت گزرا اور ہر روز کے برعکس جب میں طلوع آفتاب کے بعد تک سوتا رہتا تھا، آدھی رات کو جاگ گیا۔ میں نے چاند کم دیکھا تھا، ہمیشہ ان اوقات میں قہوہ خانے کی چھت تلے اپنی عمر بسر کر رہا ہوتا تھا۔ اس کا نور عجیب تھا۔ میں اٹھا، چپل پہنی اور حسین کے بیچ حوض تک گیا۔ خدایا کون سا انقلاب تھا جو مجھ میں برپا ہو گیا تھا۔ میں نے اپنا عکس دیکھا اور محسوس کیا جیسے ہزاروں سال سے خود کو نہیں پہچانتا ہوں۔ میں کون تھا؟ قاسم فاسق کون تھا؟ اپنی آنکھوں کو آسمان پر مرکوز کیا اور اپنے دل کے سویدہ سے ایک چشمہ پھوٹتا محسوس کیا جو عشق کی آسمانی اور لازوال حقیقت سے کلام کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا، خدایا قاسم دیر سے آیا ہے لیکن مردانہ وار تیری درگاہ کا نور نوکر رہے گا۔ اسی وقت جب میں اپنے وجود کی سرزمین کو ایک تاریک بیاباں پا رہا تھا، اپنے خیال کے پردے پر ایک نور دیکھا جو قلب خورشید سے ایک چنگاری کی طرح الگ ہو کر اس سراسر ظلمانی زمین کو روشن کر رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ ایک بوڑھے لنگڑے فقیر سے محبت، جسے لوگ پاگل اور صوفی کہتے تھے، باعث بنے گی کہ مجھے حسین بن علی علیہ السلام کی بارگاہ میں قبول کر لیا جائے۔ وہ ایک آئینہ تھا جس میں اپنی حقیقت کا مشاہدہ کر رہا تھا، ایسا ہیرا جو اپنی زبردست چمک اور عظمت کے ساتھ حسین علیہ السلام میں فنا ہو جانے کی برکت سے میں نے حقیقت اور حقیقی عاشقی کی سرمستی میں اس محبت کے واسطے سے جو انہوں نے میرے قلب میں جاری کی تھی جام چڑھا لیا۔ مجھے یقین نہیں آتا تھا، لیکن ہاں، گویا انہوں نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ صفحہ نمبر 379 ہے اور داستان ہے شمس، 1352 قمری 1933 عیسوی۔ داستان شروع ہو رہی ہے سورہ شمس کی آیت نمبر 1 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس والضحاہا، کیا وہ روشنی دیتا اور جگمگاتا تھا یا میں چمکتا تھا؟ کیا میں اس کی قدرت سے زندہ تھا اور عالم کو روشن کرتا تھا، یا وہ تھا جو مجھے ستاروں اور کہکشاؤں کو اپنی کرنوں سے نورانی کرتا تھا؟ کیا وہ میرا محتاج تھا، یا میں اپنے وجود میں ہونے کی آرزو میں جگمگانے اور دنیا کو روشن کرنے میں اس کی درگاہ کا فقیر تھا؟ وہ کون تھا؟ جب میں اور میرے گرد گھومنے والے تمام سیارے نہیں تھے تو وہ ملکوت اللہ کو ذرہ ذرہ ہستی کا مفہوم چکھاتا تھا۔ سالہ سال سے میں کرۂ خاکی کی دوسری جانب مسلسل چمکنے میں مصروف تھا۔ اس دوران بہت سے لوگ آئے اور چلے گئے، لوگوں کے آنسو، غم، ہنسی، قتل و غارت، قبضہ اور خود غرضی ہر روز ایک خاکی زمین پر تاریخ کے ضمیر کے صفحے پر نقش ہوئے ہیں۔ اس کے اہم ترین علاقوں میں سے ایک وہ زمینیں تھیں جو عراق نامی ملک میں ایک دوسرے سے نزدیک تھیں کہ وہاں حیرت انگیز ترین کینے اور قتل، اور اس کے مقابلے پر وہاں تاریخ انسانیت کے درخشاں ترین طلوع عشق رونما ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان نجف اشرف وہ ستارہ تھا جس کی چمک اور دمک 7 آسمان و زمین کی زمین کو درخشاں بناتی تھی۔ آسمان والے اہل زمین سے بہتر جانتے ہیں کہ ہر صبح تمام کائنات اپنے وجود کو نجف اشرف میں مشیت الہی کے آشیانے سے دریافت کرتی ہے۔ آسمانوں کی مملکت میں انسانی وجود کے ادوار کے 1000 سالہ دور سے زیادہ میں ہم اس حرم کے ارد گرد ان مردوں کے شاہد تھے جو قلم الہی کے کینوس پر اپنے وجود کی نقاشی کر رہے تھے۔ کس قدر حیرت انگیز تھے وہ ارواح جو اس پوشیدہ حقیقت سے متصل ہو کر خورشید کی تجلی میں فانی ہو جاتے تھے۔ تاریخ کے اس حصے میں شیعہ فقی عارفوں کے ایک سلسلے کی ہمت اور مجاہدت اور مسلسل خون دل پینے کے باعث ایک مکتب وجود پا رہا تھا جسے بعد میں مکتب نجف کا نام دیا گیا۔ آئندہ آنے والے سالوں کے لیے معنویت کی بنیادیں کیلوں کی مانند زمین حقیقت میں گاڑی جا رہی تھیں، تاکہ جو لوگ مرکز ہستی میں اپنی نابودی کے پیاسے ہوں
وہ اس گوہر سے بے نصیب نہ رہیں۔ ملوکت، جبروت اور لاہوت ان علماء کو اپنے کردار ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جن میں سے ہر ایک اپنے مرطوب حجرے کے ایک گوشے یا محقر گھر میں اپنے سینوں کی کھدائی میں مصروف تھے، تاکہ حقیقت اہل بیت علیہ السلام کے اقیانوس سے ہم آغوش ہو سکیں۔ ان سالوں میں اس گردش میں رہنے والے گنبد کی بلندیوں سے میں نے نجف کے علماء میں سے ایک شخص کے قلب سے زندگی کا ایک چشمہ پھوٹتا دیکھا، جو کہ نور کے ایک ستون کی مانند زمین سے لے کر عالم لاہوت تک جگمگا رہا تھا۔ گویا جو جانیں اس سے متصل ہوتی تھیں وہ اس راہ میں نہ صرف اس اتصال سے خوش تھیں بلکہ اس کے کلام پر عمل پیرا بھی ہوتی تھیں۔ آگ تلے راکھ کی مانند ذرہ ذرہ اپنی ہستی کو امیر المومنین علیہ السلام، سلطان ملک و ملوکت اور والی غیب و شہود میں فانی کر دیتی تھیں۔ اہل آسمان اس ملکوتی حریم اور ان شیفتہ روحوں کے حق تعالیٰ سے اتصال پر رشک کرتے تھے، اور ہر روز و شب اور ہر لمحے تنہائی، مجمع اور آمد و رفت کے دوران ان کے جان لیوا اجتہاد کے شاہد تھے۔ اگرچہ زمین کے لوگ متوجہ نہیں تھے، تاہم اہل آسمان کی تیز بین نگاہوں سے جزیات پوشیدہ نہیں رہ پاتی تھیں۔ اس اور انفسا دور میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ایران میں دوسرے مشروطہ یعنی آئینی انقلاب اور دوسری جنگ عظیم کے آغاز سے چند سال پہلے رضا خان نے مشہد و اصفہان میں طلباء کے تحصیل علم میں مشکلات ایجاد کر دی تھیں، اور ان میں سے بہت سے اپنے شہروں میں واپس چلے جاتے تھے یا تحصیل علم کی خاطر نجف اشرف آ جاتے تھے۔ اسی دوران جب بہت سے لوگ چاہتے تھے کہ سید علی قاضی اور ان کے شاگردوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے یا کم از کم نجف سے انہیں نکال دے، وہ ایسے سمندر بن چکے تھے جس سے دریا ملتے اور نہریں ان سے جاری ہوتی تھیں۔ نظام شمسی کے اس بلندی سے میں ان کے ہر شاگرد کا مشاہد تھا۔ شیخ عباس کوچانی، ان کی عمر 20 سال سے زیادہ نہیں تھی، وہ ایران میں طلباء کو پیش آنے والے مشکلات کے باعث حال ہی میں نجف آئے تھے اور ان حالات میں محو تھے جو انہوں نے یزدیوں کے مدرسے کے حجرے میں مقیم 18 سالہ شیخ محمد تقی بہجت سے دیکھے تھے۔ شیخ محمد تقی اپنے دن کے زیادہ تر اوقات خاموش رہ کر گزارتے تھے۔ جب وہ سوتے تو جوان طلباء شیخ محمد حسین کمپانی کی طاقت فرسا درس اصول کے بارے میں ان سے سوال کرتے اور اسی حالت میں انہیں بہترین صورت میں جواب دیا کرتے تھے۔ شیخ عباس نے مسجد سہلہ میں آدھی رات کی تاریکی میں نے دیکھا تھا کہ سخت اندھیرے میں انہیں تجدید وضو کی ضرورت پیش آئی تو وہ مجبوراً مسجد سے مشرقی دروازے کی اور وضو خانے کی طرف نکل گئے تھے۔ چونکہ راستہ تاریک اور خوفناک تھا، اچانک چراغ کی مانند ایک نور ان کے سامنے ظاہر ہوا اور ان کے ساتھ چلنے لگا۔ ان کی رفت و آمد کے دوران تمام وقت وہ نور شیخ محمد تقی بہجت کے ساتھ رہ کر ان کے لیے راستہ روشن کرتا رہا۔ جیسے ہی وہ مسجد میں اپنی جائے نماز تک پہنچے، وہ نور شیخ عباس کی نظروں سے غائب ہو گیا۔ گویا شیخ محمد تقی بہجت ایک دوسری ہی دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے۔ وہ اس قدر اپنے حوالے سے اہل مراقبہ تھے کہ ان لوگوں کا سامنا کرنے سے بچنے کے لیے جن سے غیر ضروری اور غیر مفید باتوں کا ہونا لازمی ہوتا تھا، وہ اپنی عطا سر پر ڈالتے اور مدرسہ یزدی کے پیچھے دروازے سے آمد و رفت رکھتے تھے۔ شیخ عباس کے لیے یہ سوال تھا کہ وہ کس عجوبے کے ساتھ کون سے خفیہ اسرار رکھتے تھے کہ اس طرح دنیا سے منصرف ہو گئے تھے اور ان کا قلب یوں لا یزل احدیت کی حکومت کے تحت آ گیا تھا، یہاں تک کہ جیسے ہی ممکن ہوا انہیں بات کرنے پر آمادہ کر لیا اور ان کے ذریعے ان کے استاد سید علی قاضی تک پہنچے اور اپنے نفس کو مؤدب بنانے کے لیے ان کے سامنے زانوئے ادب تہ کیا۔ لیکن کسی دوسرے کونے میں ایک رات کو محلہ عمارہ کے قریب ایک چھوٹے سے گھر میں شیخ محمد تقی عاملی اپنے مختصر کمرے میں لیٹے ہوئے یہ سوچ رہے تھے کہ لوگوں کی جانب سے مسلسل دعوت اور نجف کی طاقت فرسا معاشی مشکلات کے سبب اب انہیں ایران چلے جانا چاہیے۔
اسی حال میں اپنے استاد کے بارے میں یہ خیالات انہیں چھوڑ نہیں رہے تھے۔ وہ کیوں گھنٹوں وادی سلام میں بیٹھے رہتے ہیں؟ آخر ضرورت ہی کیا ہے کہ انسان قبرستان میں اس قدر اپنا وقت صرف کرے؟ ان کی آنکھیں آہستہ آہستہ بھاری ہو رہی تھیں۔ اسی حالت میں انہوں نے اپنی نظریں چھوٹے کتب خانے کی جانب موڑی جو ان کے سامنے تھا، اور سوچا کہ میں نے اپنے پاؤں علمی کتب خانے کی طرف پھیلائے ہوئے ہیں، کیا یہ بے احترامی ہے یا نہیں؟ آخر کار خود سے الجھ کر اپنے آپ کو یہ سمجھا دیا کہ یہ کام بے احترامی نہیں ہے، اور یہی سوچتے ہوئے ان کی پلکیں بند ہو گئیں اور وہ گہری نیند میں ڈوب گئے۔ اگلے دن جب وہ اپنے استاد سے ملے تو قاضی نے سلام اور احوال پرسی کے بعد بغیر کسی تمہید کے کہا، مصلحت نہیں ہے کہ آپ ابھی ایران جائیں، علمی کتابوں کی جانب پیر پھیلانا بے احترامی ہے۔ شیخ عاملی نے جو کہ حیرت زدہ ہو گئے تھے پوچھا، آپ کو ان باتوں کا کیسے پتہ چلا؟ قاضی نے زیر کانا ہنسی کے ساتھ جواب دیا، وادی سلام سے۔ ایک اور دن بازار حوش کے قریب ایک دوسرے مہکر گھر میں سید محمد حسین طباطبائی، جن کا تیسرا بیٹا سخت ہو گیا تھا، اور ان کی زوجہ قمر السادات اس جانسوز درد سے بے تاب تھیں، اپنے ٹوٹے دل اور غم فراواں کے ساتھ کوشش کر رہے تھے کہ معرفت النفس کی دشوار راہوں میں سخت منازل کو طے کریں۔ وہاں سے نزدیک ہی دوسرے گوشے میں ان کے بھائی سید محمد حسن اپنے گھر کی چھت پر شفق رنگ آسمان تلے حضرت ادریس علیہ السلام سے گفتگو میں مصروف تھے۔ وہ پیغمبر جو ان سے ہزاروں سال پہلے معراج پر چلے گئے تھے۔ کربلا معلیٰ کی ایک زاویے سے شارع عباس علیہ السلام کے نزدیک ایک بازار میں طاقت فرسا ظہر کے وقت جب آسمان سے آگ برس رہی تھی، گرم اور جھلسا دینے والی بھٹی پر سید ہاشم نال بند دہکتے لوہے پر ہتھوڑا چلانے میں مصروف تھے، جبکہ وہ حقیقت مرگ پر توجہ اور تفکر میں غرق تھے، جیسے خود مر چکے ہوں اور اپنی برزخی منازل طے کر رہے ہوں۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ اپنے استاد کے احکام کی منہ بہ منہ پیروی کریں۔ ایک دوسرے گوشے اور کسی اور سال کے لمحات میں حرم میں امیر المومنین علیہ السلام کے باب توسی کے قریب واقع کاشف الغطا لائبریری کے پاس وہ خوش فکر اور جدید اندیشے کا حامل جوان اپنے استاد سید علی قاضی کے کلمات پر غور و فکر کر رہا تھا، جو حوزے کی درسی کتب اور گزشتہ بزرگوں کے افکار کے نیچے سانچے اور انداز میں تجدید کی ضرورت بیان کر رہے تھے۔ وہ افکار جلد ہی حوزہ علمیہ کے درسی ڈھانچے میں نئے تغیر اور تبدل کا باعث بنے۔ ایک دوسرے مقام پر سید ہاشم رضوی ہندی، جن کا روزانہ کا خرچ ایک شاہی تھا، جس سے وہ ہر رات ایک روٹی خرید کر چائے کے ساتھ کھاتے اور خود کو زندہ رکھتے تھے، اس دن اپنے استاد سید علی قاضی کے درس میں موجود تھے، جہاں اتفاق سے ایک فقیر آیا اور اس نے ان لوگوں سے مدد مانگی۔ استاد کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ کیا اس شخص کو کچھ دے سکتے ہیں؟ رضوی کے پاس اس سکے کے علاوہ روٹی خریدنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اپنا ہاتھ قبا کی جیب میں ڈالا اور اسے فقیر کو دے دیا۔ رات کو بھوکے اور بے حال سونے کے لیے لیٹے تھے کہ اچانک حجرے کے دروازے پر دستک سنی۔ وہ اٹھے اور جا کر دروازہ کھولا۔ انہوں نے غیر معمولی طور پر استاد کو دیکھا، جو کہ باہر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھانے کا برتن ہے۔ قاضی محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے اور اپنے فداکار شاگرد کے ساتھ مل کر کھانا کھایا اور ان کے کام کی قدردانی کی۔ ایک اور بستر پر قاسم فاسق، جس کے تمام وجود میں ایک عظیم اور غیر معمولی انقلاب برپا ہو چکا تھا، حیرت انگیز تبدیلی اور توبہ نصوح کے بعد نجف کے زاہدوں اور عابدوں میں شامل ہو گئے تھے۔ لوگ اس کا بچا ہوا پانی شفا کی نیت سے پیتے تھے۔ ہاں، یہ سب وہ مرد تھے جو آل محمد علیہ السلام کی نورانی شریعت پر تفکر اور عمل کے ذریعے تناور درختوں میں تبدیل ہو رہے تھے، اور اس دوران ان کی مجاہدتوں کے مد مقابل وہ افراد تھے جو نجف اشرف میں ان اہل توحید کی شریان اور رگ حیات کاٹ ڈالنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ تمام نمائش اور حیرت انگیز تقدیر جو کہ ان میں سے ہر ایک کی جمی پر نقش ہو رہی تھی، اور یہ سب اہل آسمان اور میں جو کہ اس مختصر منظومے کا سورج تھا، ہماری نظروں کے سامنے
واقع ہو رہا تھا، لیکن ان کے درمیان وہ سالک اور مسافر بھی شامل تھے جو نورانی شریعت کی پابندی میں سنجیدہ نہیں تھے، اور اسی وجہ سے شیاطین کے سہمگین داموں میں گرفتار ہو جایا کرتے تھے۔ انہوں نے طریقت کو نام کی حد تک اور اس کے احکام کو اخذ کرنے تک کافی سمجھا تھا۔ اسی لیے تاریخ کے ہر دورانیے صدی اور دہر میں کم ہی لوگ ہوتے ہیں جو حقیقی مقصد تک رسائی پاتے ہیں۔ کوتاہی، سستی اور بے نظامی وہ کلہاڑیاں تھیں جو کہ انسانوں کے استوار حرکت کی جڑ پر چلتی اور ان کی قدم اکھاڑتی تھیں۔ انسان ہونے کی حسرت ناک فریاد وہ صدا تھی جو کہ زمین کے قبرستانوں سے ہر صبح کائنات ہستی پر لرزہ طاری کر دیتی۔ قبرستان ہمیشہ ایسے انسانوں سے بھرے رہتے تھے جو تغیر اور تحول کے آرزومند تھے۔ اس مکتب کے تمام اساتذہ کی مانند سید علی قاضی کا رابطہ بھی کبھی ایسے مدعی لوگوں سے ہوتا تھا جو عمل کرنے سے زیادہ خواب اور خیال میں غوطہ زن رہنے کو اپنی ترقی کی نشانی سمجھتے تھے۔ جب باطنوں میں حقیقت کی سنگینی ختم ہو جائے تو وہ بھی جو راستہ طے کرنا چاہتے ہیں ایسے مجسمے بن جاتے ہیں جو کھوکھلے اور پرمدعا ہوں۔ تحول کے لیے انہیں چاہیے کہ صورت سوزی کو اپنا دستور عمل بنائیں، ورنہ اگر اسی طرح چلتے رہے تو تخیلات اور کثرات کا ایسا جرثومہ بن کر رہ جائیں گے جو توحید اور اساتذہ کی خدمت کا مدعی ہو۔ اس خطرناک بت کو توڑنے کا ایک راستہ سید احمد کربلائی کا وہ خط تھا جو انہوں نے اپنے ایک شاگرد کو لکھا تھا۔ سید علی قاضی کبھی ان لوگوں کے لیے یہ طوفانی خط پڑھنے کی نصیحت کرتے تھے جنہیں ان کی خوش فہمیوں نے مست لا یعقل کر رکھا